خبردار، 27 رجب کی یہ بابرکت رات گزر گئی تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وہ کن فیکون والی نماز سیکھ لیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا اور اللہ پاک حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ 27 رجب المرجب کی یعنی شب معراج کی وہ مبارک اور نورانی رات جب زمین سے لے کر آسمان تک کے دروازے کھول دیے گئے تھے، یہ وہ رات ہے جب میرے اور آپ کے پیارے رب نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش بری پر بلایا اور امت کو ایک ایسا تحفہ دیا جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی نماز کا تحفہ۔ لیکن ٹھہریے، یہ بات تو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، مگر آج میں آپ کو اسی رات کا ایک ایسا پوشیدہ راز بتاؤں گی، ایک ایسا عمل سکھاؤں گی جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو سینہ بسینہ اللہ کے ولیوں سے چلا آ رہا ہے، اور آج آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ راز آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آج میں آپ کو کن فیکون والی نماز کے بارے میں بتاؤں گی۔ ذرا تھم نیل پر لکھی ہوئی بات کو دوبارہ یاد کریں کہ ابھی سر نہ اٹھائیں گے اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ پڑھ کر آپ کے دل میں ایک سوال آیا ہوگا کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا واقعی اتنی جلدی بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں؟ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یقین مانیں، یہ محض الفاظ نہیں بلکہ یہ وہ کامل یقین ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ کن فیکون کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے پل بھر میں کر سکتا ہے۔ اور 27 رجب کی رات تو ویسے ہی قبولیت کی رات ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب کائنات خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب آپ 27 رجب کی ان مبارک اور قیمتی گھڑیوں میں سب سے کٹ کر، دنیا کا شور شرابہ چھوڑ کر، ٹوٹے ہوئے دل اور آنکھوں میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھیں گے اور یہ خاص نفل ادا کریں گے تو کیا ہی منظر ہوگا۔ جب آپ کی پیشانی سجدے میں ہوگی، زبان پر اللہ کا نام ہوگا، آپ اس رب کائنات کو اس کی قدرت کا واسطہ دیں گے، تو کیا وہ غفور الرحیم آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ میرا دل کہتا ہے ہرگز نہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی چوکھٹ پر آئے اور مایوس لوٹ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت شدید پریشانیوں کا شکار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ شاید ڈاکٹرز بھی جواب دے چکے ہیں اور آپ بیماری سے لڑ لڑ کر تھک چکے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کا چلتا ہوا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہو، رزق کی تنگی نے گھر کے حالات اور سکون کو برباد کر دیا ہو، یا پھر اولاد کی نافرمانی یا اولاد نہ ہونے کا غم آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو۔ لوگ تانے دیتے ہیں اور آپ چپکے سے رو لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نماز ایک ایسا تیر بہدف عمل ہے جو سیدھا نشانے پر لگتا ہے۔ یہ مایوسی کے اندھیروں میں امید کی وہ کرن ہے جو آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر سکتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، اور یہ تجربہ شدہ بات ہے، کہ اس رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بس شرط یہ ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ جب آپ یہ عمل کر کے سجدے میں گریں گے تو آپ خود اپنے وجود میں، اپنے دل کی دھڑکنوں میں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک عجیب سا سکون محسوس کریں گے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر پر کیسے برستی ہے، جیسے بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی آپ کے ویران دل پر سکون کی بارش ہوگی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یاد رکھیں کہ جو میں آپ کو یہ موقع بتا رہی ہوں، یہ روز روز نہیں ملتا، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے یا اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا کھلا دشمن یعنی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمیں روک دے،
وہ آپ کو غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، آپ پر نیند کا غلبہ طاری کرے گا یا دنیا کے فضول کاموں میں الجھا دے گا تاکہ آپ اس بابرکت رات کو سو کر گزار دیں۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ آج کی تھوڑی سی مشقت اور یہ چند گھڑیوں کی بیداری آپ کی پوری زندگی کا نصیب کھول دے گی۔ کیا ہم اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے راتوں کو نہیں جاگتے؟ تو کیا اپنی بگڑی بنانے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہم ایک رات نہیں جاگ سکتے؟ یقیناً جاگ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ذہن کو ابھی سے تیار کریں کہ یہ آنے والی 27 رجب کی رات میری زندگی کی فیصلہ کن رات ہوگی۔ میں اس رات کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اگلی بار یہ رات مجھے نصیب ہوگی یا نہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ یقین کریں، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بالکل تباہ ہو چکے تھے، جن کے پاس نہ امید تھی نہ سہارا تھا، لیکن جب انہوں نے اس خاص رات کی قدر کی، جب انہوں نے سچے دل سے اس کن فیکون والی نماز کو پڑھا اور اپنے رب کے حضور گر گڑا کر دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ جو کل تک کنگال تھے آج وہ خوشحال ہیں، جو کل تک بیماریوں میں جکڑے ہوئے تھے آج وہ صحت مند ہیں۔ یہ سب اسی رب کا کرم ہے، اور وہ رب آج بھی وہی ہے۔ اس کی رحمت آج بھی آوازیں دے رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اپنی سوئی ہوئی قسمت کو ہمیشہ کے لیے جگانے کے لیے؟ اگر آپ کا بھی جواب ہاں میں ہے تو پھر دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اب میں وہ آپ کو طریقہ بتاؤں گی، وہ خاص راز کھولوں گی جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار ہے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے دل پر یہ پکا ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں تیرے دروازے پر آؤں گا اور تب تک نہیں ہٹوں گا جب تک تو میری جھولی کو نہیں بھرے گا۔ یاد رکھیں، جب یقین پختہ ہو تو معجزے رونما ہوتے ہیں، اور یہ رات معجزوں کی رات ہے۔ تو آئیے اب مزید انتظار نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ نماز کس وقت پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ کون سے الفاظ ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ تو چلیے اب دھیان سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس نماز کا طریقہ نوٹ فرما لیجئے، تاکہ عمل کرتے وقت آپ سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ادب اور طریقہ بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ 2 رکعت نفل نماز ہے جو آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی عام نفل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاص عمل ہے جس میں آپ نے اپنی روح کو شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر خوشبو لگا کر ایک ایسی پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں شور نہ ہو، جہاں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو۔ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو آپ کے ذہن میں دنیا کا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، نہ موبائل کی فکر ہو، نہ گھر کے کاموں کی۔ بس یہ سوچیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں جو میرے دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا بھی بہتر ہے۔ آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے: میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل حاجت کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب یہاں سے آپ کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ شروع ہو چکا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنی ہے، پھر تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورۃ فاتحہ الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی وہ مختصر مگر انتہائی طاقتور سورت یعنی سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں ایک خاص راز ہے، وہ یہ کہ آپ نے سورۃ اخلاص ایک بار نہیں بلکہ پوری 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن پاک کو پڑھنے کے برابر ہے۔ ذرا سوچیں کہ آپ کی نماز میں کتنا وزن پیدا ہو جائے گا۔
اس کے بعد آپ رکوع اور سجدہ معمول کے مطابق کریں۔ بس کوشش کریں کہ آپ کے سجدے لمبے ہوں، کیونکہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب پہلی رکعت مکمل ہو جائے اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بالکل اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر رکوع اور سجود مکمل کرنا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ ایک معمول کی نماز لگ رہی ہے، لیکن اصل راز اور اصل تاثیر اس وقت شروع ہوگی جب آپ اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر لیں گے۔ بہت سے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی فوری طور پر جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں یا باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ یہی وہ وقت ہے جب رحمت کے فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جائے نماز سے اٹھنا نہیں ہے اور نہ ہی پہلو بدلنا ہے، بس وہیں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے دعا آسمانوں تک پہنچنے کے لیے پر تول لیتی ہے۔ جب 11 مرتبہ درود شریف مکمل ہو جائے تو اب وہ عمل شروع ہوگا جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے 313 مرتبہ اللہ پاک کے ان 3 پیارے ناموں کا ورد کرنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ 3 نام اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتے ہیں کہ پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں۔ 313 کی تعداد بھی بہت خاص ہے، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اللہ نے انہیں کیسی شاندار فتح نصیب فرمائی تھی۔ آج آپ بھی اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ آپ کو بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ جب آپ 313 مرتبہ یہ ورد کر لیں گے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا یہ عمل درود پاک کے حصار میں محفوظ ہو جائے اور سیدھا بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے پیش ہو جائے۔ اس کے بعد وہ لمحہ آئے گا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، وہ لمحہ جب فیصلہ ہوتا ہے، جب نصیب جاگتا ہے۔ اب آپ نے سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ یہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ شکر اور عاجزی کا سجدہ ہے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ کر اپنے آپ کو بالکل مٹا دینا ہے، اپنی انا، اپنی حیثیت، سب کچھ بھول جائیں اور ایک بھکاری بن کر، ایک روتے ہوئے بچے کی طرح اپنے رب کو پکاریں۔ سجدے میں سر رکھ کر رو رو کر اپنے رب سے وہ حاجت مانگنی ہے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو سکتا ہے قرض خواہوں نے جینا حرام کر دیا ہو سکتا ہے اولاد کی طرف سے دل ٹوٹ چکا ہو۔ آپ نے وہ سب دکھ، وہ سب تکلیفیں اپنے رب کے سامنے رکھ دینی ہیں، پھر وہ جملہ بولنا ہے جو عرش الہی کو ہلا دے گا۔ آپ نے سجدے میں کہنا ہے کہ اے کن فیکون کے مالک، تیرا ایک حکم کی دیر ہے، میرا یہ کام کر دے۔ میرے مولا، میں بے بس ہوں، تو طاقتور ہے، میں مانگنے والا ہوں، تو دینے والا ہے۔ یقین مانیں، جب آپ اس طرح گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے تو آپ کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ کی رحمت پہلے جوش میں آئے گی۔ انشاءاللہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے کہ آپ کی بگڑی بن چکی ہوگی۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو بس اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اور 27 رجب کی رات تو مانگنے والی رات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ یہ رات آپ کی زندگی کی سب سے حسین رات بن سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو اور دل صاف ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس شب معراج کے صدقے ہم سب کی خالی جھولی کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے بھر دے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھیں اور 3 بار درود پاک پڑھ کر حضور سرور کونین کو ہدیہ کریں، پھر دیکھیے اس کے کمالات۔